السلام علیکم دوستو ایران نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر اور دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. ان کی تمام حفاظتی جو لیئرز ہیں 6-7 ملکوں کو کراس کر کے انہوں نے کامیاب حملے کیے ہیں اور پوری دنیا یہ دیکھتی رہ گئی ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہوا ہے. انہوں نے اپنے ملک میں کھڑے ہو کر ڈرون فائر کیے ہیں اور وہ ایگزیکٹ ٹارگٹ پر لگے ہیں جا کر. جو ٹارگٹ وہ اچیو کرنا چاہتے تھے اس کو انہوں نے اچیو کیا ہے. لیکن ہمارا سو کولڈ میڈیا، ہمارا سو کولڈ حکومت کا نظام یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایران نے جناب وہاں پر کسی چڑیا کو بھی نشانہ نہیں بنایا. تو جناب انہوں نے جو نشانہ بنانا تھا وہ بنا لیا ہے، جس کو ٹارگٹ کرنا تھا وہ کر لیا. انہوں نے ان کی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کرنا تھا وہ کیا ہے. ایک طرف میزائل فائر کیے، ان کی جو آئرن ڈوم تھی وہ میزائل کو روکنے میں لگ گئی، اور انہوں نے دوسری طرف انہوں نے ایئر بیسز کو تباہ کر دیا جہاں سے وہ اپنے طیارے اڑا کر حماس پر یا فلسطین پر حملے کرتے تھے. دوستو یہ مشاہد حسین سید کی گفتگو سنیں کہ جناب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان بھی جنگ میں کود پڑا ہے. بھائی پاکستان میں اتنی اخلاقی غیرت نہیں ہے کہ وہ ایک بھائی کے ساتھ مسلمان ملک کے ساتھ کھڑا ہو جائے، بلکہ کسی اسلامی ملک میں سوائے ایران کے یہ پاور نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دے. یہ ایک جھوٹے انسان کی گفتگو سنیں مشاہد حسین سید کی. یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے. پھر بات کرتے ہیں. کیا تصور کیا جائے، یہ جنگ بڑھے گی یا جو ہونا تھا سو ہو گیا؟ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مبارکباد دیں ایران کو کہ ایک ملک ہے مسلمان دنیا میں جس کی ہمت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، جرأت بھی ہے، قوت بھی ہے اور کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے اور اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو جائے. اور اسرائیل نے جو جارحیت کی تھی اس کی جوابی کارروائی میں انہوں نے ڈرون اسرائیل کے اندر پہنچائے. اور یہ میرے خیال میں بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمت اور حوصلے کی بات ہے مسلم دنیا کے لیے بھی اور فلسطینی قوم کے لیے بھی. اور کل رات اور آج پہلا دن ہے غزہ کے باشندوں کے لیے کہ اسرائیل نے بامبنگ نہیں کی ان کے اوپر، کیونکہ وہ اپنا دفاع کر رہے تھے ایرانی ڈرون سے. تو ایک تو یہ بات ہے. میرا نہیں خیال کہ جنگ بہت وسیع پیمانے پر بڑھے گی، کیونکہ 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بات ہوئی ہے صدر بائیڈن کی نیتن یاہو جو وزیر اعظم ہے 25 منٹ کی ٹیلی فون کی گفتگو میں، امریکہ کسی نئی جنگ میں ایران کے خلاف شریک نہیں ہوگا اسرائیل کے ایما پر، کیونکہ آگے یہ امریکہ کے پریشر بڑے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو خطرہ ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو یہ پھر کنٹرول نہیں ہوگی. آگے یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے جس میں روس جیت رہا ہے، مغرب ہار رہا ہے. پھر غزہ کی جنگ میں اسرائیل جو ہے اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے جنگ ہار چکا ہے، کیونکہ حماس کی قوت قائم ہے، حماس کی قیادت قائم ہے اور فلسطینیوں کے جو حوصلے ہیں وہ بس نہیں ہوئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ایران نے میسج بھیجا ہے آج، جس کا اناؤنس بھی کیا ہے سوئٹزرلینڈ کے ذریعے امریکہ کو، کہ جناب اگر آپ نے کوئی ایران کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دیا تو ہم امریکی اڈے پر اس کی جوابی کارروائی کریں گے. تو یہ بائیڈن کے لیے الیکشن ایئر ہے جس میں وہ ٹرمپ سے پیچھے بھی ہے، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایک نئی جنگ ہو اور وہ نہ جیتنے والی جنگ ہے. اگر اسرائیل حماس کو نہیں ہرا سکا تو ایران کے خلاف تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ایسی جنگ کرے تو وہ کبھی جیتنے کی توقع بھی رکھے. سر نہ صرف یہ کہ فزیکل حملہ، بلکہ اگر دیکھا جائے تو سفارتی طور پر بھی ایران نے بہت اچھا پلے کیا ہے. یعنی امریکہ کا یہ کہنا کہ ہم اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. دوسری بات یہ کہ اسرائیل جو فوری ریئیکٹ کرنے کے موڈ میں نظر آتا تھا، اس نے کہا کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کریں گے. تو اور جو اپنا جواب اس نے بیان کیا کہ کیونکہ ہم پر اٹیک کیا گیا تھا تو ہمارا حق تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیتے. تو اچھا پلے کیا ہے سفارتی طور پر بھی. میں ایران کو داد دیتا ہوں ان کی قیادت کو، ان کی ریاست کو، کہ انہوں نے دیکھے جی 1 اپریل کو حملہ ہوا ایران کے سفارت خانے میں دمشق جی اسرائیلی جارحیت کی طرف سے، اور انہوں نے اپنا وقت لیا، 2 ہفتے لیے اور بڑے آرام سے، تحمل سے، سوچ سمجھ کے، سوچ بوجھ کے بعد. کیونکہ ایران صرف ایک ملک نہیں، ایک ریاست نہیں، ایران ایک تہذیب بھی ہے، سویلائزیشن بھی ہے، ان کا ایک ہسٹری بھی ہے. اور وہ ایک اور چیز ہے کہ انقلاب اسلامی کے بعد 1979 کے بعد وہ اپنے بل بوتے پر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی IMF یا امریکہ یا کوئی مغرب کے سہارا نہیں لیا، وہ اپنے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کئی جنگیں برداشت کی ہیں، عراق کا حملہ بھی اور جنگیں بھی، امریکہ کی پابندیاں بھی، اسرائیل کے پریشر بھی اور سارا کچھ. تو وہ انہوں نے جو فیصلہ کیا میرے خیال میں بڑا جائز جواب دیا، بڑے مناسب طریقے سے کیا اور اس طریقے سے سفارتکاری کی کہ اب سب کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور جنگ نہیں چھڑنی چاہیے بشمول امریکہ. تو یہ تو بڑا اہم بات ہے میں سمجھتا ہوں. اچھا ایک بھرم تھا اسرائیل کی طرف ان کا کہ وہ جو ہے وہ بہت طاقت رکھتے ہیں اور وہ جو کچھ چاہے کر سکتے ہیں.
تو اس حملے کے بعد وہ بھرم تو تہس نہس ہو گیا, تو امریکہ بھی الگ کھڑا ہوا ہے, تو امریکہ بھی کو یہ قبول ہو پائے گا, ہضم ہو پائے گا, اور اسرائیل کو یہ ہضم ہو پائے گا؟ یہ سب سے بڑی تکلیف ہے کیونکہ اسرائیل کی بےزتی بہت ہوئی ہے. دیکھیں 2 دفعہ بھرم ٹوٹا ہے اس کا. ایک 7 اکتوبر کو جب طوفان الاقصی لانچ کیا حماس نے, اس وقت بھی 2000 فضائین گئے حماس کے, انہوں نے بارڈر کراس کیا, اور آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ہاسٹیجز بھی لیے, انہوں نے چوکیاں بھی پکڑی, اور یہ ایران کا جو وہ کہتے تھے, ایرانی اسرائیل کا کہتے تھے کہ آئرن ڈوم ہے کہ جی اس کا کوئی مکھی بھی اڑے تو اس کو دیکھ لیتی ہے, تو وہ فیل ہو گیا. اب ایران نے جو کیا ہے 350 ڈرون کہتے ہیں, ابھی اللہ والا ہے, لیکن ڈرون جو آتے گئے ان کو روک نہیں سکے وہ. اور جو آفیشلی جو بھی کہیں, جو میں سوشل میڈیا بھی دیکھا تھا, امریکن سورسز بھی کہہ رہے ہیں کہ کئی نے جو ان کی خاص ترتیبات ہیں وہ نیگیو ڈیزرٹ میں بیس ہے جہاں F-35 جہاز کھڑے ہیں, ان کو بھی ہٹ کی ہے. تو یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. اور اسرائیل کی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھرم تھا, جو خیال تھا کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ مسلمان لوگ, اور کوئی ان کی ناقابل تسخیر ہے ان کا دفاع, اور فل پروف سیکورٹی ہے, وہ تو کچرا چور ہو گیا سارا. بالکل. دوستو آپ نے اس بھائی جان کی بات سنی, کیا آپ کو ان کی باتوں پر رتی بھر بھی یقین ہے کہ پاکستان ایسا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں اگر کوئی لیڈر اور ہوتا, محب وطن, اخلاقی جرت رکھنے والا لیڈر ہوتا یہ شہباز شریف کی جگہ, تو وہ پھر تو بات سمجھ آتی تھی کہ مشاہد صاحب صحیح فرما رہے ہیں. مجھے تو یقین نہیں آ رہا. اگر آپ کو یقین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے, انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کی کوئی مدد نہیں کریں گے اور ایران پر حملہ کریں گے. ایران پر حملے کی جب خبر آئی تو روس انٹر ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ روس انٹری کرے گا. اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو روس بھی اس کے دفاع کے لیے ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب 57 اسلامی ممالک ہیں, ان 57 اسلامی ممالک میں صرف اور صرف ایران ایک مرد ہے, باقی ساری اس کی بہنیں ہیں. 56 بہنوں کے اکلوتے بھائی نے دشمن کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی ہے, اور انشاءاللہ شکست اسرائیل کو ہوگی, امریکہ کو ہوگی. دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. اللہ حافظ.